نواب صادق عباسی پنجم 1907 سے 1955 تک سابقہ ریاست بھاولپور کے آخری فرمانروا تھے۔ کم عمری میں ہی نواب صاحب کے والد امیر آف بھاولپور نواب بھاول خان عباسی اچانک وفات پا گئے تھے۔ 1907 میں نواب صادق عباسی پنجم کو نوابی کا خطاب دے دیا گیا اور ان کے امیر ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 3 برس تھی۔ آپ کو اس کم عمری میں ہی بیت اللہ کا طواف کرایا گیا اور دوسری تمام تقاریب حج میں آپ شامل رہے۔ 7 سال کی عمر میں آپ نے دہلی دربار میں اپنی فوجوں کے مارچ پاسٹ کی قیادت کی۔ اس عمر میں اپنی سپاہیانہ صلاحیتوں پر آپ نے دربار عام میں بہت تسہین حاصل کی۔ 1913 میں آپ کو انگلستان بھیج دیا گیا۔ جنوبی انگلستان کے ایک مقام پر آپ کی اقامت اور تعلیم تربیت کا اہتمام کیا گیا۔ نتیجہ کے طور پر بحری اور خشکی کے سفر کی وجہ سے نوجوان امیر نواب صادق عباسی کی ذہنی صلاحیتوں میں بہت اضافہ ہوا۔ جنگ عظیم اول کے دوران انگلستان میں قیام کی وجہ سے آپ کو فوجی امور سے گہری دلچسپی پیدا ہوئی۔ سینٹرل انڈیا ہاؤس کوئٹہ میں آپ کی فوجی تربیت کی تکمیل نے صلاحیتوں کو اور نکھار دیا۔ نواب صادق عباسی صاحب درجہ اول کے نشانہ باز اور ممتاز شاہ سوار تھے۔ 1924 میں نوجوان امیر کو پرنس آف ویلز کے دورہ انگلستان کے موقع پر ان کا ADCR مقرر کر دیا گیا اور 1924 میں گورنر جنرل ہند لارڈ ریڈنگ بھاولپور آئے اور امیر صادق محمد خان خامس عباسی کی تاجپوشی کی رسم انجام پائی اور 1931 میں مدینہ منورہ میں حضور سرور کائنات کے روضہ اطہر پر حاضری کے بعد آپ نے قاہرہ سے کراچی تک بذریعہ ہوائی جہاز سفر کیا۔ یہ سفر امیر کا پہلا ہوائی سفر تھا۔ یہ سفر خاصا تکلیف دہ تھا۔ دور حاضر کی فضائی سہولتیں ان دنوں ان کا تھیں۔ 1935 میں امیر صادق محمد خان خامس 400 افراد کی جماعت کے ساتھ حج پر تشریف لے گئے۔ سب کے اخراجات آپ نے اٹھائے۔ اس موقع پر بیت اللہ کو غسل دینے کا مقدس کام آپ نے شاہ عبدالعزیز ابن سعود سابقہ شاہ افغانستان امیر امان اللہ خان کے ساتھ مل کر کیا۔ 1935 میں کوئٹہ میں زلزلہ نے تباہی مچائی تو بھاولپور سے اعلیٰ حضرت نواب صادق عباسی پنجم نے بڑھ چڑھ کر امدادی کام میں حصہ لیا اور ان کو جو چیزیں ضرورت تھی اس وقت میسر کی۔ اس پر لارڈ لنگٹن شالا سے صادق گڑھ پیلس آئے اور حکومت کی طرف سے اعلیٰ حضرت کا شکریہ ادا کیا۔ 1937 میں برِ صغیر میں 600 ریاستی حکمرانوں میں سے 6 کو دعوت دی گئی کہ وہ بادشاہ جارج ششم کی تاجپوشی کی تقریبات میں حصہ لیں۔ ان میں اعلیٰ حضرت امیر صادق محمد خان عباسی بھی شامل تھے، جنہوں نے لندن کی تقریبات میں سرکاری طور پر ہندوستان کی نمائندگی کی۔ نواب صادق عباسی پنجم دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرنے سے ذرا احتیاط کرتے تھے۔ اس کے باوجود ریاست میں جو کچھ ہوتا تھا آپ اس کے بارے میں پوری معلومات رکھتے تھے۔ ریاست میں ہندو رعایا کی طرف سے مظاہرے ہوئے تو آپ نے حقائق معلوم کرنے کے لیے ڈیرہ نواب سے بہاولپور گئے۔ ایک معمولی ساربان کی حیثیت سے لباس بدل کر شہر کا دورہ کیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ اصل حقائق معلوم کرنے کے لیے کس حد تک کام کرنے پر آمادہ رہتے تھے۔ اسی طرح جب وقت بدلا، نواب صادق عباسی نے ریاست میں سیاسی تبدیلیوں اور کچھ دوسری چیزوں کی بدل دینے کی ضرورت کو تسلیم کر لیا جو بعد میں یہاں زیر عمل آئی۔ ویسے آپ کے بعد حکومت بھی ایک طرح سے محدود جمہوری ترک ہی تھا۔ ریاست بھاولپور میں نمائندہ حکومت کے قیام کے سلسلہ میں کی جانے والے اقدامات پسند نہ تھے، جیسا کہ بعد میں ثابت بھی ہو گیا۔
تاہم پاکستان میں برسر اقتدار پارٹی کی ہائی کمان نے جس طرح تجویز کیا، نواب صادق عباسی نے پوری طرح تعاون کیا۔ اس سلسلہ میں خواجہ نظام الدین، سردار عبدالرب نشتر اور خان عبدالقیوم خان نے صادق گڑھ پیلس میں نواب صادق عباسی پنجم سے ملاقات کی اور یہاں مطمئن ہو کر گئے۔ اعلیٰ حضرت نے نئی وزارات کے ساتھ کھلے دل سے تعاون کیا۔ اگرچہ ایک ریاستی حکومت میں جہاں گزشتہ 3 صدیوں سے مختلف طرق پر حکومت ہوتی آئی ہے، اس طرح کے عاجلانہ اصلاحات اتنی آسان سے نافذ العمل نہیں ہو سکتی تھی۔ تاہم اعلیٰ حضرت نواب صادق عباسی ذاتی مساعی اور سیاسی بصیرت کی وجہ سے ریاست کی یہ کشتی کامیابی سے کنارے جا لگی۔ پاکستان کے عوام اور حکام کے ساتھ نواب صادق عباسی کے تعلقات نہایت ملخصانہ تھے۔ سابقہ ریاست کے بہت سے افسران اسلامی جمہوریت پاکستان میں اعلیٰ ترین عہدوں پر رہے اور ریاست کی آمدنی کا بہت سا حصہ جو علاقہ کی ترقیاتی منصوبوں پر خرچ ہونا چاہیے تھا، دونوں عظیم جنگوں میں کامیابی کے حصول کی مساعی میں صرف کرنا پڑا۔ اپنے وزراء، برطانوی ریزیڈنٹ اور فوجی مشیروں کی طرف سے ایسا کرنے کے مشورے کے باوجود نواب صادق عباسی نے اپنی فوج کو منظم کیا۔ 1934 کے مقابلہ میں جب صرف 200 سپاہی انہیں دیے گئے تھے، مالی مشکلات کے باوجود اور اپنے ذاتی بجٹ سے خرچ کر کے نواب صادق عباسی نے 10,000 سے زیادہ مسلح فوج تیار کر لی۔ تمام افسران جو جوان اور مسلمان تھے، ہندو یا سکھ، اپنے سپہ سالار نواب صادق عباسی سے والانہ محبت کرتے تھے۔ اگر امیر بہاولپور اپنی فوج کو اس طرح منظم نہ کرتے تو سوڈ آف آنر اور جارج کراس کے اعلیٰ اعزازات ریاست فوج کو حاصل نہ ہو سکتے۔ نواب صادق عباسی صاحب کے دور میں ریاست بہاولپور میں امیر بہاولپور اور ان کے اتالیق و وزیر تعلیمات مولوی غلام حسین کی تعلیمی حکمت عملی کے نتیجہ میں ریاست کے نوجوانوں کے گروپ کو انگلستان بھیجا گیا تاکہ وہاں سے فنی تعلیم و تربیت حاصل کر سکیں۔ ان نوجوانوں میں بعض اس لیے بھیجا گیا کہ یہ نہری انجینئر بن کر آئیں اور ریگستان کو آباد اور زرخیز بنانے میں اعلیٰ خدمات انجام دیں۔ سابقہ ریاست میں 1924 میں ایک کالج اور ایک ہائی اسکول تھا۔ اچ بغداد الجدید اسکول اور تعلیمی اداروں کا شہر تھا۔ صادق پبلک اسکول ملک میں اپنی نوع کا واحد اسکول ہے جو بہترین مغربی و مشرقی خطوط پر تعلیمی و تربیت کا اہتمام کرتا تھا۔ یہ نواب صادق عباسی پنجم صاحب کی جو خدمات تھی ریاست کے لیے، وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کیجیے گا کہ آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ یہ نواب صادق عباسی صاحب کی جو زندگی تھی، ان کی جو بادشاہت کا دور تھا، ہم نے وہ آپ کو یاد کروایا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔